پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم 9ویں جماعت کی کتاب بہارستان اردو میں حصہ غزلیات میں میر غلام رسول نازکی کی غزل اور ان کی حیات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میر غلام رسول نازکی بدھوار 4 ربیع الاول 1328 ہجری 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر غلام مصطفیٰ نازکی نے 1911 عیسوی میں سری نگر سے ہجرت کر کے بانڈی پورہ میں سکونت اختیار کی۔ غلام رسول نازکی کا بچپن وہیں گزرا۔ انہوں نے فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں اپنے والد سے حاصل کی، جو عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہ سری نگر چلے آئے اور یہاں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اسلامیہ ہائی اسکول سری نگر سے مڈل کا اور پنجاب یونیورسٹی سے منشی کا امتحان پاس کیا۔ اس دوران والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور اب گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ انہیں ہندوارہ میں عربی و فارسی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کرنا پڑی۔ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے منشی عالم، میٹرک منشی فاضل، ادیب فاضل اور FA کے امتحانات پاس کیے۔ ادیب فاضل میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1943 عیسوی میں مشہور ماہر تعلیم اور اس وقت کے ناظم تعلیمات خواجہ غلام سیدین نے نازکی صاحب کو لٹریری اسسٹنٹ بنا کر اپنے ساتھ رکھا اور علمی رسالے تعلیم جدید کا مدیر مقرر کیا۔ اس رسالے کے مدیر کی حیثیت سے نازکی نے ادبی حلقوں میں اچھی شہرت پیدا کی۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ زبان کے استاد کی حیثیت سے ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں ہوا۔ کچھ عرصہ تک وہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز بھی رہے۔ 1948 عیسوی میں میر غلام رسول نازکی کی ریڈیو کشمیر جموں سے وابستہ ہوئے اور پھر ان کا تبادلہ ریڈیو کشمیر سری نگر میں ہوا، جہاں سے وہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر وظیفہ یاب ہوئے اور 16 مارچ 1998 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ میر غلام رسول نازکی کی طبیعت شروع سے ہی شعر و سخن کی طرف مائل تھی۔ گھر کا ماحول علمی و ادبی تھا۔ ان کے والد عربی و فارسی کے عالم ہونے کے علاوہ سخن شناس بھی تھے۔ انہوں نے نازکی صاحب کو ادب کی نزاکتوں اور نفاستوں سے روشناس کرایا۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کے مطالعہ نے انہیں اردو شاعری کا گرویدہ بنایا۔ شروع میں قدیم اساتذہ کی پیروی میں غزلیں کہتے رہے۔ غزل کے علاوہ نظم، قطع اور رباعی کے اصناف بھی طبع آزمائی کرتے تھے۔ وہ نعت بھی خوب لکھتے تھے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے۔ اردو میں دیدہ تر، چراغ راہ اور متاع فقیر کے نام سے ان کے 3 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ نمرود نامہ، آواز دوست اور کاوینہ وول نام کے شعری مجموعے کشمیری میں ہیں۔ نازکی صاحب کی شاعری میں عام طور پر حسن و عشق، غم روزگار، دنیا کی بے ثباتی، قدروں کی پامالی اور درد و حسرت کے موضوعات ملتے ہیں۔ وہ عصری شعور سے بہرور تھے اور جدید دور میں فرد اور معاشرے کے پیچیدہ مسائل سے آشنا تھے، اس لیے ان کی شاعری میں نئے لہجے کے ساتھ نئے نئے موضوعات شامل ہیں۔ ان کی شاعری کا بنیادی اور اہم ترین موضوع غم ہے۔ وہ غم کو زندگی کی اہم ترین حقیقت مانتے ہیں، یہاں تک کہ غم ہی کو بندہ اور مولا کے درمیان رشتے کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ نازکی کو فطرت نگاری میں بھی کمال تھا۔
وادی کشمیر کے دل فریب مناظر سے انہیں جو تحریک ملی ہے اس کی بدولت انہوں نے اپنی شاعری میں منظر نگاری کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، غلام رسول نازکی کی خیات کے بارے میں۔ تو کل ہم ان کی غزل پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔